اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں آج 15واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 16واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان میں آج 15 رمضان المبارک 1433 ہجری ہفتے کا دن ہے، 4 اگست 2012۔ آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے ناظرین محترم اور حاضرین کرام کہ آج امام علی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، آج ان کی پیدائش کا دن ہے۔ ہم نے آپ سے سحر میں ایک سوال کیا تھا اور اب آپ کے پاس کچھ ہی گھنٹے باقی بچے ہیں کہ آپ جواب دے دیں، کیونکہ افطار کے وقت قرآن اندازی کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج عمرے کا ٹکٹ کس نے جیتا۔ آپ نے یہ بتلانا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں پیدا ہوئے؟ جواب دینے کے لیے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ جتنے زیادہ ایس ایم ایس آپ بھیجیں گے اتنے ہی زیادہ شرکت کے مواقع ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ ناظرین کرام کرتا ہوں۔ ویسے تو اگر یہ پوری عمر اللہ، اس کے رسول، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر ہی میں بیت جائے تو کیا کہنے اس عمر کے، لیکن کوئی بھی گنہگار وجود ہر وقت اتنی بڑی ہستیوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اور مجھے اپنے گنہگار ہونے پر یقین ہے، لہذا اس تھوڑے سے ذکر پر ہی اکتفا کروں گا۔ ایک روز امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اور دعا مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، اور جس نے تجھ کو پا لیا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے حاصل نہیں کی۔ جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا، جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا، اور جو انسان تیرے علاوہ کسی کو دوست رکھتا ہے اور اس پر راضی ہے، یقیناً وہ گھاٹے میں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان کی چٹنی ہے۔ کیسی حکمت کی بات ہے، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے چٹنی ہے۔ جب تک دین کے نام پر ان کے معاش کا دار و مدار ہے یہ دین کا نام لیتے رہیں گے، لیکن جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دیندار لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ کچھ لوگ حرص اور لالچ کی بنا پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سوداگروں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ خداوند عالم کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت سب سے بہترین ہے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایک روز فرمایا کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو ابن آدم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ پوچھا گیا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں امام، یہ بتائیے۔ فرمایا تنگ دستی،
مرض اور موت. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو شاید ابن آدم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین کرام یوم ولادت ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو شب پہچان جس کا ہم انعقاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں بہت کم دن رہ گئے ہیں، کیونکہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب 25ویں شب جس کو ہم کہیں گے. 14 اگست کو پاکستان قائم ہوا تھا اور الحمدللہ اس مرتبہ پھر رمضان المبارک میں ہمیں 14 اگست مل رہا ہے. پچھلے برس بھی 14 اگست اور رمضان ساتھ تھے، اس مرتبہ بھی 14 اگست اور رمضان ساتھ ہیں. تو 25ویں شب پڑ رہی ہے ناظرین کرام، اور 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب ہے. تو ہم نے اسے شب پہچان کا نام دیا ہے. آپ کی معرفت کی شب، اپنے آپ کو پہچاننے کی شب. ہر طرح سے دعا کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پہچانیے، پاکستان سے محبت کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پہچانیے. تو اب اس میں آپ نے کرنی ہے شرکت، اور شرکت کا طریقہ کار یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں آپ کالز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رجسٹریشن کے بغیر انٹری نہیں ہوگی، اور صرف فیملیز کے لیے یہ انٹری ہے. خواتین کے لیے پردے کا انتہائی خصوصی انتظام ہے. انشاءاللہ وہاں پر ملک کے جید نعت خواں تشریف لائیں گے جو نعتیں پڑھیں گے، اور پھر ہم رات کے آخری پہر انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے. سب اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، سلامتی کے لیے ہم سب دعائیں کریں گے. تو رجسٹریشن بہت ضروری ہے. اور جو حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یکم رمضان سے آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں، انہیں رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. 30 رمضان تک جو ہمارے گیسٹ آئیں گے وہ پہلے ہی شب پہچان کے لیے رجسٹر ہو چکے ہیں. آپ کو کارڈز مل جائیں گے. لیکن اس میں جو ایک خاص بات ہے جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ناظرین کرام کہ اب انعام کا دن ہے، انعام کی رات ہے، اور سب سے بڑا انعام پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا. تو ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ اس دن انشاءاللہ 10 عمرے کے ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے. اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو جو کارڈ دیا جائے گا اس میں ایک سیریل نمبر ہوگا. اس کارڈ کے حصے کو آپ نے فل کرنا ہے اور ایک ڈبے میں ڈال دینا ہے، اور انشاءاللہ دعا کے بعد اس کی قرآن اندازی ہوگی اور اللہ کے حکم سے 10 عمرے کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. تو یہ شب پہچان ہے. اب آپ لوگ کتنی جلدی رجسٹریشن کراتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے، کیونکہ جتنی جلدی آپ رجسٹریشن کرائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے. 2 4 5 روز میں یہ پھر رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ روک دیا جائے گا. محدود نشستیں ہیں اور ہم ایکسپیکٹ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مینج بھی کرنا ہے، اور خواتین کی بہت بڑی تعداد انشاءاللہ موجود ہوگی. تو پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے، پردے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو پردہ بہت ضروری ہے تاکہ خواتین بہت اطمینان کے ساتھ اس محفل میں شریک بھی ہو سکیں، اور ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہم الگ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادت بھی کرتی رہیں. کیونکہ 25ویں شب ہے، لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، کچھ نوافل بھی ادا کرتے رہیں گے. پروگرام اتنا اہم نہیں ہوتا، بس اس میں صرف ایک جزو ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے دعا. ہم سب لوگ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے. میں دعا کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، ہم سب اس میں شامل رہیں گے. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں ندرت فاطمہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے. اب نیکسٹ رمضان کے گزرنے کا موقع اس قدر خوبصورت طریقے سے آتا ہے کہ اس کی ولادت ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہم شکل پیغمبر تھے، صورت میں بھی اور سیرت تھی. یہ وہ ذات ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ پہچان رمضان کا ایک حصہ 24 اور 25 رمضان کی درمیانی رات کو کریں گے. ہم ان حالات میں ہیں کہ جہاں سیاسی کشمکش مبتلا میں عوام مبتلا رہتی ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے ناپسندیدہ حکمران کے خلاف تلوار ہی اٹھائی جائے. بالکل صحیح بات. صلح اور امن کا اٹھا کر بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صلح بھی ہونی چاہیے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، اور جہاں ضرورت پڑے جہاد کرنے کی جہاد بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو درس ہمیں ملتا ہے اسلاف کی تعلیمات سے.
اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور ہم سحر میں بھی گفتگو کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر تھے، پیکر، شکل و صورت میں بھی بالکل مشابہ تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی جو عادات تھیں، جو اوصاف حمیدہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک ملتے تھے کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد لانے کے لیے صحابہ کرام امام حسن کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ حسن کو کیوں تکتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے انہیں دیکھ کر سرکار کی یاد آتی ہے، اور ان کا ہاتھ اٹھانا، ان کا کچھ کھانے کے لیے نوالا منہ میں لے جانا، یا ان کا بات کرتے ہوئے مسکرانا، سب کچھ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دیکھیے ناظرین کرام، ہمارے یہاں یہ کام بھی چلتے رہتے ہیں، اور یہ جو مچھلیوں کا تالاب ہے اس میں فریش پانی ڈل رہا ہے۔ مڈ آف رمضان آ گیا ہے، 15 دن، تو 15 دن کے بعد اب دوسری مرتبہ پانی بدلا جا رہا ہے، تو یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ٹینکر بھی آیا ہے، اس ٹینکر میں بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے، تنہا۔ تو میں نے بھی اس کو دیکھا، میں سوچنے لگا اس ٹینکر پہ تنہا کیوں لکھا ہوا ہے؟ ٹینکر بھی تنہائی کا شکار ہے پاکستان میں ناظرین کرام، اس کو بھی کوئی ساتھی چاہیے، اور بس عجیب سی بات۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹینکرز پر اور رکشوں پر بڑی اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس سے آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اگر آپ پڑھیں۔ بہت ڈرائیور کی زندگی بھی عجیب کھیل ہے، موت سے بچ گیا تو سینٹرل جیل ہے، یہ ساری باتیں آپ کو رکشوں پر، ٹینکرز پر، یہ سب لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی۔ بہت اچھے اچھے اشعار ہوتے ہیں۔ تمہارا نام الفت مجھے کل مل گیا پیاری، پڑھی جب لسٹ چیزوں کی کلیجہ ہل گیا پیاری، یہ بھی میں نے ایک رکشے پہ پڑھا تھا شعر۔ تو یہ ساری چیزیں، تو میں وہ تنہا دیکھ رہا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہماری میراتھن کا آغاز ہو جائے گا، اور یہاں پر زیر زبر پیش ہے، میزان کا کچن ہے، بچے آئیں گے معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہاں پر آرٹ ورک ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پاک لکھے جائیں گے، عالم اور عالم ہوگا، بچوں کے ساتھ افطاری ہوگی، اور قرآنی لا بھی ہوگا۔ جی آپ لوگ اسی لیے آتے ہیں، پہلے مجھ سے ملنے آتے تھے، اب آتے ہیں قرآنی لا میں شرکت کے لیے۔ چلے جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ بات کر رہی؟ اسرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی اسرا فرمائیے۔ آپ سب کو ولادت امام حسن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی۔ اس سلسلے میں آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گی۔ جی۔ مدح حسن میں اب کرامات دیکھیے، میرے تو فن میں جلوہ آیات دیکھیے، واہ واہ۔ صحرا کے گھر میں نور کی برسات دیکھیے، سبحان اللہ، کوثر ہو رہی ہے شروعات دیکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک، یہی تو کوثر ہے، یہی تو وہ نور کی برسات ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ اپنے رب کے شکریہ میں نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، ان نشانیہ کا هو الابتر۔ تو حقیقت ہے یہ ہر بات پوری ہو کر رہی۔ اللہ نے کوثر بھی عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں بھی قائم کی اور قربانی بھی دی، اپنے نواسوں کی قربانی دی۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں صرف امام حسین ہی نہیں بلکہ پورا خانوادہ رسول لٹ گیا، قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان نشانیہ کا هو الابتر اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی یہ آیت کہ آج ناظرین کرام سادات تو بہت ہیں، سید زادے تو ہر طرف نظر آتے ہیں، سیدانیاں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن یزید کی اولاد کہیں دکھائی نہیں دیتی، ان نشانیہ کا هو الابتر۔ تو جو نبی کا دشمن ہے وہ نسل کٹا ہو جاتا ہے، اس کی نسل کاٹ دی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔